اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور قرآن پاک کے بعد احادیث مبارکہ کو جاننا اور ان پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں جن سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کا پتہ چلتا ہے، اور ان احادیث مبارکہ کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگیاں ڈال کر اپنی زندگیوں کو روشن کرنا چاہیے۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً فحش گو تھے، نہ تکلفاً فحش گو تھے۔ آپ بازاروں میں شور و غل کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرماتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا مرمت کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں تمہاری طرح ہی کام کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا آپ بھی ایک انسان تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، گھر کے کاموں کی ترغیب بھی ہمیں اس احادیث مبارکہ سے مل رہی ہے۔ اور ترمذی میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، خارجہ بن زید بن ثابت بیان کرتے ہیں، کچھ افراد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کہا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کا پڑوسی تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ مجھے بلاتے اور میں وحی لکھ دیتا تھا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ اس کا ذکر فرماتے تھے، جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا ذکر فرماتے تھے، اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ کھانے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ترمذی میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدمی سے مصافحہ فرماتے تھے تو آپ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے حتیٰ کہ وہ آدمی خود اپنا ہاتھ چھڑا لیتا تھا۔ آپ اپنا چہرہ مبارک توجہ اس شخص سے نہیں ہٹاتے تھے حتیٰ کہ وہ شخص خود اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ہٹا لیتا یا کسی اور طرف متوجہ کر لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں اپنے ہم نشین سے آگے گھٹنے نکال کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا ذخیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ترتیل اور ٹھہراؤ تھا۔ ترمذی میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا کلام الگ الگ ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے اور یہ شب و روز کے معمول ہیں جو ہم بھی گزارتے ہیں، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح گزاریں تو ہماری زندگیاں بھی روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور یہ دیکھیں کہ اتنا پیاری پیاری اس میں ہمیں احادیث مبارکہ مل رہی ہیں، اور ہمیں زندگی بار بار ایک چیز مطلب جس کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اس سے پتہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بڑی بکس پڑھتے ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ان سے حاصل ہو، لیکن جو ہمیں یہ احادیث مبارکہ سے حاصل ہو رہا ہے انہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔